العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 93 کا آغاز کر رہے ہیں. گزشتہ درس میں ظہور معنی کے اعتبار سے پہلی اور دوسری قسم ظاہر اور نص کی تعریف اور اس کی مثالیں، نیز ظاہر اور نص کے درمیان فرق اور نص کو ظاہر پر ترجیح دینے کی 3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. آج کے درس میں آپ کے سامنے ظہور معنی کے اعتبار سے تیسری قسم مفسر کی تعریف اور اس کی مثال پیش کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے اسکرین پر. وَأَمَّا الْمُفَسَّرُ فَهُوَ مَا ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ مِنَ اللَّفْظِ بِبَيَانٍ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مَعَهُ احْتِمَالُ التَّأْوِيلِ وَالتَّخْصِيصِ. مثاله في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فاسم الملائكة ظاهر في العموم إلا أن احتمال التخصيص قائم، فانسد باب التخصيص بقوله كلهم، ثم بقي احتمال التفريقة في السجود، فانسد باب التأويل بقوله أجمعون. عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے ظہور معنی کے اعتبار سے تیسری قسم مفسر کی تعریف اور اس کی ایک مثال بیان فرمائی ہے. مفسر کسے کہتے ہیں؟ مفسر وہ لفظ ہے جس کی مراد کو خود متکلم نے اپنے بیان کے ذریعے اس طرح واضح کر دیا ہو کہ اگر وہ لفظ عام ہے تو تخصیص کا اور اگر خاص ہے تو تعویل کا احتمال باقی نہ رہے. مفسر وہ لفظ ہے جس کی مراد کو خود متکلم نے اپنے بیان کے ذریعے اس طرح واضح کر دیا ہو کہ اگر وہ لفظ عام ہے تو تخصیص کا اور اگر خاص ہے تو تعویل کا احتمال باقی نہ رہے. عزیز طلبہ، اب مفسر کی مثال سنیے. مفسر کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ میں ہے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ کا ترجمہ ہے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ کے سجدہ کرنے میں یہ آیت ظاہر ہے، اور تعظیم آدم علیہ السلام میں یہ آیت کریمہ نص ہے. اور ملائکہ جمع معرف باللام ہے جو تمام ملائکہ کو عام ہے، مگر یہ احتمال ہے کہ جمع بول کر تمام فرشتے مراد نہ ہو بلکہ مراد اکثر یا ایک ہو، جیسا کہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جمع بول کر واحد مراد ہوتا ہے، جیسے قرآن شریف کی دوسری آیت اذ قالت الملائکۃ یا مریم میں ملائکہ سے صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے. اسی طرح اہل عرب کبھی 2 کو مخاطب کر کے ایک سے خطاب کرتے ہیں اور کبھی مخاطب واحد کو تثنیہ کے صیغے سے پکارتے ہیں. لہذا ممکن تھا کہ آیت مذکورہ میں بھی الملائکہ سے کوئی مخصوص فرشتہ مراد ہو اور یہ آیت مخصوص منہ البعث کے قبیل سے ہو، تو اس احتمال تخصیص کو
لفظ کلہم مفسر کے ذریعے ختم کر دیا کہ تمام ہی فرشتوں نے سجدہ کر دیا، نہ کہ کسی مخصوص فرشتے نے۔ پھر سجدے میں یہ اجمال و احتمال تھا کہ اجتماعی طریقے سے سجدہ کیا یا متفرق طور سے مختلف اوقات میں سجدہ کیا، یعنی یہ بھی تعویل کی جا سکتی تھی کہ متفرق طور پر سجدہ کیا ہے، یعنی ہر ایک فرشتے نے علیحدہ علیحدہ، اور یہ بھی تعویل کی جا سکتی تھی کہ اجتماعی طور پر سجدہ کیا ہے۔ تو اس تعویل کو اجمعون مفسر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا کہ سجدے کی کیفیت اجتماعی شکل سے تھی اور ایک ہی وقت میں سجدہ کیا ہے، نہ کہ مختلف اوقات میں۔ عزیز طلبہ، عبارت کا ترجمہ دیکھیے۔ وَأَمَّا الْمُفَسَّرُ، بہرحال مفسر وہ لفظ ہے، ما ظہر المراد بہ، جس کی مراد متکلم کے جانب سے بیان کے ذریعے لفظ سے بحیث اس طرح ظاہر ہو جائے کہ بیان کے ساتھ تعویل اور تخصیص کا احتمال باقی نہ رہے۔ بہرحال مفسر تو وہ لفظ ہے جس کی مراد من قبل المتکلم، متکلم کے جانب سے، بیان بیان کے ذریعے، من اللفظ لفظ سے، بحیث اس طرح ظاہر ہو کہ بیان کے ساتھ تعویل اور تخصیص کا احتمال باقی نہ رہے۔ مثالہ فی قولہ تعالی، مفسر کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون میں ہے۔ فاسم الملائکہ، چنانچہ لفظ ملائکہ عموم میں ظاہر ہے، الا ان احتمال التخصیص، مگر تخصیص کا احتمال موجود ہے، مگر تخصیص کا احتمال قائم ہے، مگر فرشتوں میں تخصیص کا احتمال موجود ہے۔ فانسد باب التخصیص بقولہ کلہم، تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کلہم کے ذریعے سے تخصیص کا دروازہ بند ہو گیا۔ ثم بقی احتمال التفریقۃ فی السجود، پھر سجدوں میں تفریق کا احتمال باقی تھا۔ ثم بقی احتمال التفریقۃ فی السجود، پھر سجدوں میں تفریق کا احتمال باقی تھا، تو اللہ تعالیٰ کے فرمان اجمعون کے ذریعے تعویل کا دروازہ بند ہو گیا۔ ثم بقی، پھر سجدوں میں تفریق کا احتمال باقی تھا، یعنی علیحدہ علیحدہ سجدہ کرنے کا احتمال باقی تھا، تو اللہ تعالیٰ کے فرمان اجمعون کے ذریعے تعویل کا دروازہ بند ہو گیا۔ عزیز طلبہ، صاحب کتاب نے مفسر کی تعریف کرتے ہوئے کچھ الفاظ بڑھائے۔ وَأَمَّا الْمُفَسَّرُ فَهُوَ مَا ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ مِنَ اللَّفْظِ بِبَيَانٍ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مَعَ احتمال التَّأْوِيلِ وَالتَّخْصِيصِ، بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مَعَ احتمال التَّأْوِيلِ وَالتَّخْصِيصِ۔ بڑھا کر صاحب کتاب نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بیان سے مراد یہاں بیان قاطع ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ بیان کی 3 قسمیں ہیں: بیان قاطع شافی، بیان شافی غیر قاطع، بیان غیر شافی۔ بیان قاطع کی مثال قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ مجمل ہے کہ نماز کی رکعتیں کتنی ہیں اور زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے،
اب وہ احادیث جن میں تعداد رکعات صلاۃ اور مقدار زکوٰۃ بیان کی گئی ہے، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ کے لیے بیان قاطع ہے، اور بیان شافی قاطع کی وجہ سے مجمل مفسر ہو جاتا ہے۔ بیان شافی غیر قاطع کی مثال مسح راس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں باتبعیضیہ ہے، لہذا یہ آیت باز راس کے مسح کے حق میں مجمل ہے کہ وہ باز راس کی مقدار کیا ہے، لیکن حدیث مغیرہ نے اس باز راس کو متعین کر دیا کہ وہ اگلا چوتھائی سر ہے۔ پس حدیث مغیرہ بن شعبہ باز راس کے سلسلے میں موجود اجمال کو دور کر دیا، مگر حدیث مغیرہ خبر واحد ہونے کی وجہ سے مفید ظن ہے، لہذا یہ حدیث بیان شافی غیر قاطع ہے، اور بیان شافی غیر قاطع کی وجہ سے مجمل مؤول کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم بیان غیر شافی۔ بیان غیر شافی کی مثال احل اللہ البیع وحرم الربا میں حرم الربا ہے، یہ ربا میں مجمل ہے، اور حدیث الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا، یہ حدیث ان مذکورہ اشیاء میں تو بیان شافی غیر قاطع ہے، اور ان کے علاوہ باقی اشیاء میں بیان غیر شافی ہے۔ اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے لیکن ہمارے لیے ربا کے ابواب واضح نہ کیے۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یبین لنا ابواب الربا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے اور ہمارے لیے ابواب ربا واضح نہ کیے۔ پس بیان غیر شافی کی وجہ سے مجمل مشکل کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ بس اگر کلام کی مراد کو ظاہر کرنے والا متکلم کا بیان قاطع ہو پھر تو وہ مفسر ہے، ورنہ نہیں، اس لیے کہ بیان قاطع میں تخصیص و تعویل کا احتمال نہیں ہوتا، اور بیان غیر قاطع میں تخصیص و تعویل کا احتمال ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ سبق سے زائد کچھ باتیں تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اصل سبق تو وہی ہے جو آپ کو پہلے بتلا دیا گیا، مفسر کی تعریف اور مفسر کی مثال۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.